بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیوں، عزیزوں، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ پاک پروردگار کے فضل و کرم سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت سے اور آپ لوگوں کی دعا کا صدقہ، اور جو میں آپ کے لیے دعا گو رہتا ہوں، ان تمام دعاؤں کا صدقہ اللہ پاک نے ہمیں ایک مرتبہ پھر آمنے سامنے بٹھا دیا ہے۔ مقصود ہمارا اللہ کا پاک کلام سماعت کرنا ہے اور اس کو سن کر، سماعت کر کے، سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہے۔ اللہ ہماری یہ محنت قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، آج درس میں بیٹھنا مجاہدہ ہے بہت بڑا، چونکہ امریکہ کے
جو نئے صدر ہیں ان کی تقریر لگی ہوئی ہے اور لوگوں کو وہ تقریر چھوڑ کر آ کر بیٹھنا مشکل ہوگا، لیکن وہ تقریریں تو بار بار ریپیٹ کرتے رہیں گے سارا دن، ٹی وی والے ایک ایک لفظ کی وہ بال کی کھال اتاریں گے، لیکن یہ سبق تو پھر 24 گھنٹے کے بعد ہوگا۔ تو اس لیے ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہماری پرائرٹی یعنی ہماری ترجیح کیا ہے۔ اگر تو اللہ کے پاک کلام کی ترجیح ہے تو پھر انشاءاللہ ہمارا یہ عمل ضائع نہیں جائے گا، اور نئے صدر کی تقریر کہیں نہیں جائے گی، وہ ساری رات سنائیں گے آپ کو۔ قرآن مجید کی سورہ شورا، اس کا نمبر 42 ہے، سپارہ نمبر 25 ہے، 4 آیات ہیں، 25، 26، 27 اور 28۔ پھر سماعت کر لیں، لکھ بھی لیں۔ 42 سورت کا نمبر ہے، سورہ شورا کا، سپارہ 25 ہے، آیات 4 ہیں، 25، 26، 27 اور 28، 4 آیات ہیں۔ مضمون حسب سابق اللہ کا پاک کلام ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ مضمون ہوتا ہے، ایمان تازہ کر دینے والا، ایمان کو جلا بخشنے والا، ایمان کو طاقت دینے والا، اور یوں سمجھ لیں کہ ایمان کو سمندر کی موجوں کی طرح اٹھانے والا، یہ بیان ہوتا ہے اللہ کے پاک کلام کا، جو خود وہ بیان کرتا ہے۔ بات چل رہی تھی پیچھے کفار مکہ کی، مشرکین مکہ کی، شیاطین کی باتیں چل رہی تھیں کہ کس طرح وہ تنگ کرتے تھے، کس طرح وہ ستاتے تھے، کس طرح وہ اللہ کا پاک کلام سننے کی بجائے ڈھول، تماشے، تالیاں، شور، تاکہ قرآن نہ سن سکیں۔ ساری باتیں آپ نے سنی ہیں اور آپ کے علم میں ہوگا۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ توبہ کر لو، توبہ کر لو۔ کتنا وقت لگتا ہے توبہ کرنے میں؟ اور اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میرا بندہ توبہ کرے گا تو میں نے کوئی درخواست بھیجنی تو نہیں ہے، میں نے خود قبول کرنی ہے، اور جب میں نے ہی قبول کرنی ہے تو پھر جمع خاطر رکھو میری طرف سے کرم ہی ہوگا، میری طرف سے کرم ہی ہوگا، چونکہ وہ کریم ہے۔ آپ کو ایک حدیث پاک یاد ہوگی، اور یاد رکھا کرو، کام آتی ہیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں۔ سرکار دو عالم تشریف فرما تھے، ایک بدو اپنے گھوڑے پر چڑھا ہوا گاؤں سے خدا جانے کتنی دور سے مٹی گٹے میں اٹا ہوا تھا، تو وہ پہنچا، گھوڑے سے نہیں اترا، یا رسول اللہ، ارشاد فرمائے کہ اللہ کیسا ہوگا؟ سرکار نے فرمایا کہ اللہ کریم ہے۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ اللہ کریم ہے۔ اس نے کہا اچھا، اللہ کریم ہے، اللہ کریم۔ اس نے گھوڑا گھمایا اور پھر واپس بھاگ گیا، اور زور زور سے پڑھتا جا رہا تھا، اللہ کریم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ کریم ہے، پھر خیر ہے، پھر خیر ہے، پھر خیر ہے۔ تو وہ کریم ہے، اس نے کہیں سے سفارش نہیں کروانی ہے ہمارے لیے، نہ، اس نے خود معاف کرنا ہے۔ اور یہی مضمون ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم جتنی شیطانیاں کر چکے ہو، جتنا ستا چکے ہو، جتنا میرے محبوب کو پریشان کر چکے ہو، ٹھیک ہے، توبہ کر لو، میں توبہ کو قبول کر لوں گا۔ اور سنو، یہ نہ سمجھنا کہ مجھے پتہ نہیں ہے، میں سب کچھ جانتا ہوں۔ تو یہ 25 نمبر آیت جو ہے سورہ شورا کی، اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وہ وہی تو ہے جو قبول کرتا ہے توبہ اپنے بندوں سے، اور اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ وَيَعْفُو،
عن السیئات، اور معاف فرما دیتا ہے برائیوں کو. ویعفو عن السیئات ویعلم ما تفعلون، اور وہ جانتا بھی ہے جو کچھ تم کرتے ہو. دو اس میں خوبصورت باتیں آپ کو بتانی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک کو خوشی کتنی ہوتی ہے. اس پہ بڑی حدیثیں ہیں، میں نے صرف ایک کا انتخاب کیا ہے اپنے وقت کی مناسبت سے، اور ایک یہ بتانا ہے کہ ہمارا طریقہ کار توبہ کرنے کا کیا ہے. یہ دو باتیں آپ کو بتانی ہیں اس آیت کی ضمن میں. پہلی یہ ہے کہ حضرت سیدنا حارث بن سوید کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ کی بیمار تھے، عیادت کرنے گیا تو مجھے انہوں نے پاس بٹھا لیا. کہا حارث ایک بات خوبصورت بتاؤں تمہیں جو اللہ کے پاک پیغمبر نے ہمیں بتائی تھی. میں نے عرض کی حضور فرمائیے کون سی بات ہے. آپ نے فرمایا ایک آدمی ہے وہ سفر پر نکلا ہوا ہے، اس کے ساتھ اس کی اونٹنی ہے جس میں کھانے پینے کا سامان خورد و نوش لدا ہوا ہے، اور وہ جا کر ایک جگہ پر تھاکا ہار کر اپنی اونٹنی کو باندھتا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے وہ آرام کے لیے سو جاتا ہے. تو جب وہ سو کر اٹھتا ہے، یہ حضرت عبداللہ فرما رہے ہیں، جب وہ سو کر اٹھتا ہے تو اس کی اونٹنی غائب تھی. اب اس کو بھوک بھی لگی ہے، پیاس بھی لگی ہے، سامان تو اونٹنی پر تھا اور اونٹنی غائب تھی. تو وہ اونٹنی کی تلاش میں مارا پھرتا ہے. تھک ہار کر جب کہیں سے بھی کوئی بھنک نہیں پڑتی تو وہ سوچتا ہے کہ اب تو پھر مرنا ہی ہے، تو واپس چلتا ہوں جہاں پر میں نے اونٹنی باندھی تھی، وہاں پر جا کر کے اپنی موت کا انتظار کرتا ہوں. تو وہ موت کے انتظار میں واپس آتا ہے، آ کر بیٹھتا ہے اور ویسے ہی لیٹ جاتا ہے تھکاوٹ کی وجہ سے. تو نیند کہاں آئے گی؟ ایک تھکاوٹ، ایک بھوک، ایک خوف، ایک موت کا خوف، سواری کے گم ہونے کا خوف، پتہ نہیں کتنے خوف تھے. جھٹکے سے آنکھ کھول گئی. جب اس کی آنکھ کھولی تو اونٹنی سامنے کھڑی تھی. تو وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں حارث تم جانتے ہو اس کو اس وقت کتنی خوشی ہوئی ہوگی جب اس نے اونٹنی کو دیکھا ہوگا. تو حضرت حارث نے کہا کہ سبحان اللہ، یہ تو انبلیویبل بات ہے، یہ تو میں اس کیفیت کو بیان ہی نہیں کر سکتا. فرمایا کہ جتنی خوشی اس کو اس وقت موت سے بچنے کے لیے اپنی اونٹنی کے مل جانے کی ہوتی ہے، جب کوئی اللہ کا بندہ توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے تو اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے. یہ ہے توبہ کی قبول. اس میں بڑی احادیث ہیں، انبلیویبل ہے. پر سناتا بھی رہتا ہوں آپ کو کبھی کبھی، لیکن میں آگے چلتا ہوں اگلی بات پر. اللہ فرماتا ہے کہ کیسے کرنی توبہ. حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے. یہ حضرت جابر کی روایت ہے. ایک اعرابی آیا اور آ کر مسجد نبوی میں سے وضو کیا. وضو کر کے تو کھڑا ہوا نماز کے لیے نا، اللہم انی استغفرک واتوب الیک، اللہ اکبر، نماز پڑھنی شروع کر دی. اللہم انی استغفرک واتوب الیک، نماز پڑھنی شروع کر دی. حضرت مولا علی شیر خدا اس کا انتظار کرتے رہے. جب وہ نماز ختم کر چکا تو آپ اس کے قریب آئے. پوچھا بھائی کیا کہا تھا تم نے؟
کہا جی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی ہے، توبہ کی ہے۔ فرمایا کہ جو طریقہ کار تم نے اختیار کیا ہے نا، یہ طریقہ ایسا ہے جو نیکوکاروں کا طریقہ نہیں ہے، یہ جھوٹے لوگوں کا طریقہ ہے، جو جھوٹ بولتے ہیں نا، یہ جھوٹ بول رہے تھے تو وہ پریشان ہو گیا، کہا کہ کیا مطلب؟ آپ نے فرمایا کہ ایک دو لفظ کہہ کے تم سمجھتے ہو میری توبہ قبول ہو گئی ہے؟ نہیں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر، اللہ کی حمد و ثنا کر، جو تمہیں یاد ہے، مطلب اللہ کے بڑے نام ہیں، سمیع، بصیر، علیم، خبیر، جبار، قہار، ستار، غفار، کتنے نام ہیں اللہ کے؟ لے نا سب کے سب نام لے، غفور رحیم، تواب الرحیم، رؤوف بالعباد، ساری اللہ پاک کی صفتیں موجود ہیں۔ تعریف کرنا تھوڑی دیر کھڑا ہو کے اللہ کی، پھر اس کے نبی پر درود پڑھ، اور جب پڑھ چکے تو پھر تکبیر پڑھ کے نماز شروع کر۔ یہ طریقہ کار تو یہ ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں 6 چیزیں بتاتا ہوں، اس کی بھی بڑی ضرورت ہے کہ جب تک وہ 6 ساتھ نہیں ہوں گی آپ کی توبہ صحیح معنوں میں قبول نہیں ہوگی، صحیح معنوں میں قبول نہیں ہوگی۔ تو آج کی فرمایا وہ 6 چیزیں حضور کون سی ہیں؟ فرمایا سب سے پہلے تو اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کر کہ یا اللہ میں نے گناہ کیے ہیں۔ سوچنا پیچھے جب سے تجھے ہوش آئی ہے، اللہ اکبر، ایک ایک قدم پہ غور کر، نہ جانے ہم نے کتنی غلطیاں کی ہیں، کتنے گناہ کیے ہیں۔ مانتا تو کوئی بھی نہیں نا ہم میں سے، لیکن کرتے ہیں ہم لوگ۔ جب اکیلے بیٹھ کے سوچیں گے نا، اس لیے تو محاسبے کا عمل بھی درویش بتاتے ہیں، مراقبہ کر، محاسبہ کر۔ مراقبے میں سوچ میں نے آج کتنی غلطیاں کی ہیں اور زندگی میں کتنی کی ہیں۔ فرمایا سب سے پہلے اپنی گناہوں پر ندامت کا اظہار کر، یا اللہ بندہ بشر تھا، بھول گیا، غلطی ہو گئی، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ یہ پہلی بات حضرت مولا علی شیر خدا نے اس اعرابی کو بتائی۔ فرمایا دوسری یہ ہے کہ فوت شدہ فرائض کو پورا کر، فوت شدہ فرائض کو پورا کر۔ صرف نماز مقصود نہیں یہاں پر کہ بھئی نمازیں جو چھوٹ گئی وہ پڑھ لو، نہیں، وہ بھی ہے، روزے بھی ہیں، زکوٰۃ بھی ہے، اس میں ماں باپ بھی ہیں، عزیز و قربا بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، لوگ بھی ہیں۔ جو فرض تھا میرا اور آپ کا اور ہم نے ادا نہیں کیا، چکر دے گئے، ہیرا پھیری کر گئے، سارے فرضوں کو ادا کرنے کی کوشش کر۔ یہ ضروری نہیں کہ تو کامیاب ہو جائے، شروع تو کر۔ فوت شدہ فرائض کی ادائیگی شروع تو کر۔ اگر موت فوت ہو گئی تو وہ اللہ جانتا ہے کہ میرا بندہ تو اس راستے پہ چل پڑا تھا، تو اللہ سے بہتر کون جاننے والا ہے دلوں کے بھید کو۔ اور فرمایا تیسری بات یہ ہے کہ مال کی واپسی کر۔ مال لیا نا کسی سے، کوئی گل نہیں یار، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، 2 روپے ہے نا، کوئی بات نہیں، 4 روپے تھے یار، کیا ہوا، چھوٹی موٹی رقم ہے نا۔ جس کا جو مال لیا ہے، پیسہ ہے، دیلا ہے، گندم ہے، کپڑا ہے، لتا ہے، کیا لیا ہے آپ نے، جو بھی آپ نے لیا ہے اور آپ نے واپس نہیں کیا، واپس کرنا شروع کر دے، شروع کر دے، لائن پہ چڑھ جا۔ مالک جانتا ہے کہ تیری نیت کیا ہے، لیکن نیت تو کر۔ پتہ نہیں ہم کتنا مال گھیں کر جاتے ہیں اور اس کو بڑی ہوشیاری سمجھتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم بڑے انٹیلیجنٹ ہیں کہ ہم نے یوں کر دیا تو ہم نے یہاں کر دیا۔ جس زمانے میں دفتر میں کام کرتا تھا، ایک بہت بڑے دفتر میں، تو میں نے دیکھا تھا کہ لوگوں کی فائلوں کے سلسلے میں کس طرح لوگ پیسے گھیں کرتے تھے، آنکھوں سے دیکھا یہ عمل کرتے ہوئے۔
تو فرمایا کہ مال کی واپسی شروع کر دے، نیت تو کر کہ مال واپس کرنا ہے۔ پھر فرمایا کہ نفس کی موافقت کے لیے تم نے خدا جانے کتنے کام کیے ہوں گے، بلا وجہ وقت ضائع کیا ہوگا، نفس کی موافقت میں بیٹھ گیا ہوگا ناچ گانا دیکھنے، فلمیں دیکھنے، ڈرامے دیکھنے، ایسے ہی فار نتھنگ۔ خدا جانے کتنی جگہ پر تو نے نفس کی موافقت کی ہوگی۔ تو اب ایسا کر کہ نفس کی مخالفت شروع کر دے۔ مجھے بڑا مشکل کام ہے نفس کی مخالفت کرنا۔ کہتے ہیں کہ نفس کی مخالفت جو ہے نا، اگر کوئی ہندو عیسائی بھی کرے تو وہ بھی کرنی والا ہو جاتا ہے، ہاں کرنی والا ہو جاتا ہے وہ نفس کی مخالفت سے۔ اور اگر مسلمان کرے تو سونے تو سہاگا ہے، چونکہ اس کے ساتھ تو سرکار کی وہ جو نامی اس گرامی اس کی برکت بھی ہوتی ہے، وہ تو شیطانوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ دیکھو نا، اگر کوئی مسلمان ہندو عیسائی یہ وائٹامن کے ڈبے جو پڑے ہوتے ہیں بازاروں میں کھا کر ایکسرسائز شروع کر دے تو وہ باڈی بلڈر بن جاتا ہے۔ اب وجود یہ تو نہیں کہے گا کہ تو عیسائی ہے تو باڈی بلڈر نہیں بن سکتا، وہ وائٹامن کھا رہا ہے، ورزش کر رہا ہے، ہو جائے گا۔ لیکن اللہ کی رضا اس میں ہے کہ نہیں ہے، یہ نہیں۔ تو نفس کی مخالفت کرنے سے تو غیر طاقتور ہو جاتا ہے، اپنا تو پھر اپنا ہے۔ اپنے کے بارے میں تو لمبی بات ہے، حدیث ہے بخاری و مسلم کی دونوں کی۔ سرکار نے فرمایا کہ بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں نفس کی مخالفت کرتا کرتا اللہ کا بندہ بن جاتا ہے تو پھر اللہ فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے کوئی چیز پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اور فرمایا کہ وہ وَسَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّ، اور جو بھی مجھ سے مانگے گا میں اس کی ہر خواہش کو پورا کر دوں گا۔ ہاتھ پیر اس کے ہوں گے، کام میرا ہوگا۔ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، اور جس کسی نے میرے اس بندے کو ستایا تو اس نے اس کو نہیں ستایا، اس نے مجھے جنگ کا چیلنج دیا ہے، لڑ سکتے ہو مجھ سے؟ تو کہا کہ نفس کی مخالفت شروع کر دو۔ اللہ اکبر۔ یہ ہم برابر کے شریک ہے، یہ نہ سمجھنا کہ میں کوئی بہت بڑا وہ ہوں کہ میں بڑا نفس کی مخالفت کرتا ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ کوشش ضروری ہے، لیکن یہ مشکل بہت ہے۔ لیکن جس کسی نے بھی اس کی پریکٹس شروع کر دی، آپ یقین کریں اس کی منزل پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی۔ اور پھر فرمایا کہ فرما برداری اللہ کی، نافرمانی تو بہت کرتے ہیں نا، اذان ہوتی ہے کان لپیٹ کے نکل جاتے ہیں۔ اکثر دیکھا ہے آج کل بڑی زبردست خبریں چل رہی ہوتی ہیں نا، تو بندہ اچھا وہ بڑا کوئی نئے لوگ آ جاتے ہیں وہ بریکنگ نیوز دینے کے لیے، اچھا میں اٹھتا ہوں کرتے کرتے وقت نماز کا نکل جاتا ہے۔ یہ نافرمانی ہے، کرتے ہیں ہم لوگ، اور پتہ نہیں اور کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں ہم لوگ۔ تو حضرت علی پاک نے فرمایا کہ اے عرابی، تو ایسا کر کہ جتنی نافرمانیاں تم نے کی ہے نا یاد کر اس کو، اور اب کیا کر، فرما برداری شروع کر دے اللہ کی، کہ اللہ کا اس بارے میں کیا حکم ہے، اللہ کا کیا حکم ہے، اللہ کیا چاہتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں سنت کیا ہے، سرکار کا طریقہ کیا ہے، فرما برداری شروع کر دے۔ اور پھر فرمایا آخری بات کہ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کے یاد کر کے رویا بھی کر، تیرے آنکھوں سے آنسو بھی نکلنے چاہیے۔ اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے، اپنی غلطیوں کو، کوتاہیوں کو یاد کر کے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے تیرے آنکھوں سے آنسو نکلنے چاہیے۔ مولا علی شیر خدا نے فرمایا کہ اے میرے بھائی، اگر تو ان 6 باتوں کا بھی خیال رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا
تو اللہ تبارک و تعالیٰ تیری توبہ کو ایسے قبول فرمائے گا جس طرح وہ خود توبہ کو قبول کروانا چاہتا ہے۔ یہ دو میں نے صرف حدیث بیان کی ہیں، بڑی لمبی چوڑی باتیں اس میں۔ آگے چلتا ہوں، اللہ فرماتا ہے وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں ان کی دعا میں قبول کرتا ہوں۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور پھر کیا فرمایا اللہ پاک نے؟ فرمایا وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، ہاں نہ صرف ان کی دعاؤں کو قبول کروں گا بلکہ میں اپنی طرف سے بھی ان کو اپنی نعمتوں کا کچھ حصہ وافر عطا کروں گا، جو نہیں مانگتا ہوگا وہ بن مانگے، کیا فرمایا؟ بن مانگے نعمتیں عطا کروں گا۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، میں اپنے فضل کو اور زیادہ کر دوں گا۔ دعا تو قبول کروں گا میں، چونکہ وہ نیک ہے اور نیک عمل کر رہا ہے، ایمان والا ہے، نیک عمل کر رہا ہے، لیکن میں اس کو کیا کروں گا؟ میں اس کے جو چیزیں نہیں مانگتا مجھ سے وہ بن مانگے اس کو عطا کروں گا۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور پھر کیا فرمایا؟ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور کفار کے لیے سخت عذاب ہے، خطرناک عذاب ہے ان کے لیے۔ کفار سے مراد کیا ہوتا ہے؟ آپ کو کبھی اس کا ترجمہ کریں نا عربی زبان میں تو اس کافر کا معنی تھا انکار کرنے والا، منکر، کفر اس کو کہتے ہیں کہ جو انکار کر دے۔ تو ہم بھی جب انکار کرتے ہیں تو اب یہ کہ ہمیں کافر کہیں تو ہمیں غصہ لگ جاتا ہے، منکر کہیں تو کہتے ہیں ٹھیک ہے یار کوئی بات نہیں، لیکن منکر کا معنی ہی کافر ہوتا ہے، منکر ہوتا ہی کافر ہے۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں اب وہ جو اصحاب صفہ تھے یا کچھ اور صحابی تھے، کبھی کبھی ان کو خیال آتا تھا کہ فلاں قبیلے کے لوگ بڑے مالدار ہیں، بڑا پیسہ ان کے پاس ہے، کیا بات ہے جی، کیا شبشبہ ہے۔ وہ جو درویش سرکار کی بارگاہ میں 300 کے قریب خدائی جاسوس تھے، وہ ہاں جی اللہ کے لیے بیٹھتے تھے لیکن سرکار کی ڈائری لکھتے تھے، ایک لمحہ سرکار کا بچ نہیں سکا۔ اور حیرت یہ ہے کہ ہمارے پیچھے ایک جاسوس لگ جائے تو ہمارا تیا پانچا کر دیتا ہے، اور جس بندے کی 300 بندے جاسوسی کر رہے ہوں اور پھر وہ کوئی غلطی نہ نکال سکے، اس سے بڑی کرامت اور معجزہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، یہ ہے سرکار کی کرامت اور معجزہ۔ تو وہ کبھی کبھی ان کو بھی خیال آتا تھا کہ کیا شبشبہ والے لوگ آتے ہیں، کیا ان کے لباس ہوتے ہیں، کیا گھوڑے ہوتے ہیں، کیا، تو یہ ان کے خیال تھا۔ تو اللہ کریم نے اپنے پاک پیغمبر کی معرفت ان کو یہ آیت بھیجی۔ آیت کیا ہے؟ فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ، فرمایا اور اگر میں فراخی کر دیتا رزق میں اپنے بندوں میں، سب کو ایک جیسا رزق دے دیتا، رزق ہی دیتا، رزق سب کو ایک جیسا کر دیتا، تو اللہ فرماتا ہے لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، بغاوت ہو جاتی زمین میں۔ اور بغاوت کیا ہے؟ بندہ ایک مکان بناتا ہے پھر دوسرا بنانا شروع کر دیتا ہے، پھر تیسرا شروع کر دیتا ہے، ایک سواری لیتا ہے پھر دوسری لیتا ہے پھر تیسری لیتا ہے، ایک لباس کے بعد دوسرا لیتا ہے، تیسرا لیتا ہے، ایک جوتا لیتا ہے، دوسرا لیتا ہے، تیسرا لیتا ہے، الماری اس کی بھر جاتی جوتوں سے، اور جب وقت آتا ہے تو جوتا پسند کوئی نہیں آتا کہ کون سا پہن کے جاؤں شادی پر میں۔ یہ بغاوت ہے، ہاں یہیں سے تو بغاوت شروع ہوتی ہے کہ اعتدال سے جب ہم آگے بڑھتے ہیں، یہ بغاوت ہے۔ اعتدال کیا ہے؟ اگر میرا 1 2 3 جوڑے سے کام چل سکتا ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ 20 جوڑے اکٹھے کر رکھو میں الماری میں، فار نتھنگ، کہ یہ دوپہر کا جوتا ہے، یہ شام کا جوتا ہے، یہ صبح کا جوتا ہے، یہ سحر کا جوتا ہے، یہ نہانے کا جوتا ہے، یہ پہننے کا جوتا ہے، یہ ٹہلنے کا جوتا ہے۔ بھائی او بھائی، یہ بغاوت ہے۔ اعتدال سے آگے اللہ فرماتا ہے کہ چونکہ میں جانتا ہوں میں نے اپنے بندے کو پیدا کیا نا، تو میں اس کو کتنا اچھا، اس پہ بڑی حکایات ہیں، یہ اللہ جانتا ہے، لیکن میں بیان نہیں کر سکتا چونکہ میرے پاس وقت ختم ہو رہا ہے۔ میں اشارہ کر دیتا ہوں کہ بندہ
وَتَقُولُ هَلْ امْتَلَأَتْ حل میں مزید ہے. پیٹ نہیں بھرتا انسان کا. یہ دنیا کے اندر جتنے فساد ہیں، مار دوں گا، اندر کر دوں گا، نکال دوں گا، چھوڑوں گا نہیں، کیا یہ چیزیں کبھی غور کیا آپ نے اس کے پیچھے کیا چیز ہے؟ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ بغاوت ہو جائے تو میں کیا کرتا ہوں، میں ججمنٹ لگا دیتا ہوں. اچھا اس کو اتنا دیتا ہوں یہ ٹھیک رہے گا، اس کو اتنا دیتا ہوں یہ چل جائے گا، ہاں اس کو زیادہ دینا ہے تاکہ اس کی میں نے آزمائش کرنی ہے. وَفِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اور جس کی ہم آزمائش کرتے ہیں تو وہ جب اپنے مال میں غوطہ زنی کرتا ہے تو وہ سمجھتا ہے یہ میں نے اپنی کمال ہمت سے کمایا ہے، یہ میرے بازوؤں کی طاقت ہے، یہ میرے دماغ کا کمال ہے. اس قسم کے چکر میں پڑ کے وہ چل سو چل پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے اس کی ہم آزمائش کر رہے ہیں. لیکن جس کو ہم ٹائٹ کر کے دیتے ہیں نا کہ اس کو اتنا دوں، اس کو اتنا دوں، اس کو اتنا دوں، تو وہ بندہ پریشان نہ ہو، میں اسے بچا رہا ہوں، حساب سے بھی بچا رہا ہوں، کتاب سے بھی بچا رہا ہوں، بلکہ اتنا دے رہا ہوں کہ جتنا کھا کر وہ میرے بارگاہ میں جھکتا رہے. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی تھی. فرمایا کہ بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں، کہتے یا اللہ ہمیں اتنا مال دے، اتنے مال ہمارے پاس آ جائے کہ وہ ہمیں مال غافل نہ کرے، اور اتنا کم بھی نہ دے کہ ہمیں سرکش بنا دے، ہمیں اعتدال میں رکھ ہمیں. یہ دعا کرتے تھے. اور یقیناً وہ لوگ بڑے کامیاب ہیں جو اعتدال کے اندر رہتے ہیں، زیادہ نہیں مانگتے اللہ سے. کیا کرنا ہے ہم نے؟ وہ تو کپڑے تو اتار لیں گے، یہ سارے گھڑی بھی اتار لیں گے، کپڑے بھی اتار لیں گے، بینک بیلنس پہ بچے قبضہ کر جائیں گے. ہمارے کس کام کا ہے؟ یہی تو ایک سوال ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں ججمنٹ لگا دیتا ہوں. رزق مقدر کا ہے، ہم رزق کے پیچھے بھاگتے ہیں. اللہ کہتا ہے رزق تمہارے پیچھے بھاگتا ہے. کتنا عجیب فلسفہ یہ ہے کہ جو رزق کے پیچھے بھاگتا ہے رزق اس کو دوڑاتا ہے، اور جو رزق کے پیچھے نہیں بھاگتا رزق اس کے لیے دعا کرتا ہے، ایک ایک لقمہ اس کے لیے دعا کرتا ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ میں اپنے بندوں کو جانتا ہوں، اس لیے میں نے اس پہ ججمنٹ لگا دی ہے تاکہ میرا بندہ سرکش نہ ہو جائے، سرکشی نہ کرنے لگ جائے، حد سے نہ نکل جائے آگے. اس لیے میں اس کو ٹائٹ کر دیتا ہوں. اور فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے نا کہ جب بندہ بالکل پریشان ہو جاتا ہے، کمزور، جو ماننے والے لوگ ہوتے ہیں جن کی ججمنٹ کم، پیسے کم ملتے ہیں روٹی کے لیے ان کو اللہ فرماتا ہے کہ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ. وہی تو ہے جو نازل فرماتا ہے بارش اس کے بعد کہ جب لوگ مایوس ہو گئے ہوں، اور پھیلا دیتا ہے اپنی رحمت کو، اور وہ بڑا کارساز ہے اور لائق حمد و ثنا ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم بیٹھے ہوئے تھے، ایک بدو آیا، یا امیر المومنین، مر گیا، شر ہو گیا ہمارا، غضب ہو گیا، قید سالی، اب تو لوگ اتنے مایوس ہو گئے ہیں کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. سرکار سنتے رہے. جب وہ اپنی بات ختم کر چکا تو آپ نے فرمایا کہ اے رابی ایسا کر، تو خاموش ہو کے واپس چلا جا اور اللہ کی رحمت کا انتظار کر، بارش ہونے والی ہے. وہ پریشان ہو گیا. اس نے کہا حضرت جی آسمان پہ تو کوئی آثار ہی نہیں ہے، اور میں پتہ نہیں کہاں سے چل کے آ رہا ہوں، نہ پانی ہے نہ گھاس ہے، جانور پیاسے، گھاس کے بغیر جانوروں کا برا حال، انسانوں کا برا حال، مایوس ہو چکے ہم لوگ. تو سرکار نے پھر یہ آیت پڑھی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ. وہی وہ تو ہے اللہ کہ جب لوگ مایوس ہو جاتے ہیں تو پھر وہ بارش برسا دیتا ہے اور سوکھی زمین کو ہرا کر دیتا ہے. اللہ فرماتا ہے میرے بندے اگر تو بھی مایوس ہو جائے تو پریشان نہ ہوا کر، اٹھانا ہاتھ میرے سامنے، میں تیری کھیتی بھی ہری کر دوں گا. تو میرے دوستو، میرے بھائیو، میرے عزیزو، میرے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ہمیں مختصر زندگی دی ہے،
اس میں مارا ماری کی بجائے اللہ کی مشیت کے ساتھ اگر ہم چلتے رہیں تو یہ ہماری دنیا بھی جنت ہے اور جنت بھی ہماری جنت ہوگی۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔